نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ روئے ارضی پر انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالی جل شانہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ کامل ترین ہستی ہیں جن کی زندگی اپنے اندر عالم انسانیت کی مکمل رہنمائی کا پورا سامان رکھتی ہے۔ رہبر انسانیت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور دنیا جہاں کے تمام انسانوں کے لیے مکمل اسوہ حسنہ اور قابل اتباع ہے۔ سیرت کی اس سیریز کا عنوان ہے اساتذہ و معلمین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ یہ بہت حساس اور اہم موضوع ہے اور اس کے ضمن میں ذکر کردہ امور کو عملی طور پر برت کر اور اپنے اسباق و دروس میں انہیں نافذ کر کے ہم اپنے موجودہ نصاب اور تعلیمی نظام کو مزید فعال، متحرک، بامقصد، نتیجہ خیز اور باآور بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم مستقبل کے معمار، حال کے آبرو، قوم کے قیمتی سرمایہ اور اپنے سرپرستوں کی امانت مدارس و جامعات میں زیر تعلیم مہمانان رسول طلبہ عزیز کی صحیح نہج پر کم وقت میں زیادہ بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ تعلیم تربیت کا کام محتم بالشان فریضہ اور بلند پایہ عمل ہے۔ اس عمل کی کئی جہات ہیں۔ یہ خدمت بھی ہے، عبادت و اطاعت بھی، اور فریضہ منصبی بھی ہے۔ یہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کے سپرد کی۔ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالی جل شانہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک صاف بناتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بیان کردہ آیت کریمہ میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کو کار نبوت قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام صفات کی جلوہ گری بھرپور انداز میں صفت معلم میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے تو پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے ایک معلم کی حیثیت سے پوری انسانیت کو ایسا درس دیا جو اس کے دنیوی اخروی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ بلا شبہ درس و تدریس وہ پیشہ ہے جسے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب، ہر معاشرے میں نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن یہ آفاقی حقیقت ہے کہ دنیائے عالم نے معلم کی حقیقی قدر و منزلت کو کبھی اس طرح اجاگر نہیں کیا جس طرح اسلام نے انسانوں کو معلم کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام نے معلم کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے۔ تمام اساتذہ معلمین کو دوران درس مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ کی مکمل پیروی کرنی چاہیے، جسے معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔
زمانے کی برق رفتاری کے ساتھ درس و تدریس کے طریقوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ شریعت میں دی ہوئی عمومی اجازت کے مطابق ہمیں ان طریقوں سے بھی مستفید ہونا چاہیے اور تدریس کے لیے معاون وسائل و ذرائع کا بھی بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ ایک معلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد انما بعثت معلما کے ذریعہ معلمیت کو اپنے اوصاف میں سے ایک ممتاز وصف قرار دیا ہے۔ باعث مسرت ہے کہ علماء کرام اساتذہ معلمین کی معتدبی تعداد نہ صرف یہ کہ اس وصف کے عامل ہوتی ہے بلکہ عملی طور پر اس پیشہ و تدریس و تعلیم کو زندگی بھر اپنے لیے حفظ جاں بنائی رہتی ہے۔ در حقیقت علماء کرام معلم کی حیثیت سے بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کے جن مقاصد کو قرآن کریم نے خاص طور پر بیان کیا ہے، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اخلاق، تعلیم کتاب و حکمت، ان میں سے ہر ایک مقصد کو فروغ دینے کی کوشش میں مستقل لگا رہنا بھی علماء کی عظمت کا نشان ہے۔ اہل دل کا کہنا ہے کہ معلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی عرف گیری اور ان پر بے جا تنقید سے اجتناب کرو، ان کی بھرپور تعظیم و تکریم کرو، اس لیے کہ معلم کا مقام نبوت کے مقام سے قریب تر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ اساتذہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ طلبہ کی صحیح تعلیم تربیت، ان کے اخلاق سازی اور کردار سازی اور صلاحیت سازی ہے، نیز ان کے اندر اتباع دین و شریعت اور عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انسانیت اور ملک و ملت کی خدمت اور دوسروں کے لیے ہر حال میں نفع بخش بننے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اگر ہماری غفلت، طلبہ کے ساتھ غلط سلوک و تعامل، قلت مطالعہ، ناقص تیاری اور تدریس کے غلط اسلوب کی وجہ سے دین سے محبت، سنت و شریعت کی اتباع کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، یا طلبہ کے استعداد میں کوئی کمزوری رہ گئی اور ان کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھ سکیں، یا سرے سے انہوں نے تعلیمی سلسلہ کو ترک کر کے مدرسے کو خیر آباد کہہ دیا اور ان کا مستقل برباد ہوا، تو اس کی تمام تر جواب دہی اساتذہ کرام، حضرات معلمین اور امور تدریس کے ذمہ داروں کی ہوگی، اور شاید اللہ رب العزت اس دانستہ کوتاہی اور امانت میں خیانت کے اس عمل کو معاف نہ فرمائے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے تئیں حساس ہونا چاہیے اور اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو پوری دیانت اور مستعدی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ الدین النصیحہ کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ہر حال میں طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کریں اور غیر اخلاقی رویے سے مکمل اجتناب کر لیں۔ ضرب مبرح کو فقہاء نے حرام قرار دیا ہے، اس سے ہر حال میں بچیں، کردار و عمل میں طلبہ کے لیے نمونہ بنیں، وقت کے ضیاع سے بچیں اور خود بھی وقت کی قدردانی کریں، طلبہ کو بھی معمولات، درس و مطالعہ اور روٹین کی پابندی کا مکلف بنایا جائے۔ اگر ان امور کی پابندی کر لی جائے تو ایسے معلمین کا درس بھی بافیض ہوگا اور عند اللہ اور عند الناس مقبولیت بھی حاصل ہوگی۔ ایک معلم ہی تو عرفان خدا دیتا ہے، فرد کو نفس کی پہچان کرا دیتا ہے۔ سیرت طیبہ ایک کامیاب استاد کے لیے لازم قرار دیتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر تعلیم کے کام کو انجام دے تاکہ طلبہ کو پوری بات بآسانی سمجھ میں آ سکے، اس کو سبق کے استحضار میں سہولت ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بعض بات کو 2 بار یا 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ ایک مثالی استاد گفتگو فصاحت و بلاغت سے لبریز ہونی چاہیے۔ موضوع کی مکمل تفہیم کے لیے الفاظ کا انتخاب، مختصر جملوں کے علاوہ جملوں کی خاص ترکیب سے طالب علم کسی بھی الجھن اور مغالطے سے محفوظ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عرب افصح العرب کہتا تھا۔
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کی تاثیر کا قائل تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوامع القلم سے نوازا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے سے بڑے موضوع کو نہایت مختصر آسان جملوں میں مکمل کر دیتے تھے، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے۔ مؤثر اور کامیاب تدریس کے لیے ایک استاد کو چاہیے کہ سرکار کے اسوہ سے فیض حاصل کرے، اپنی لسانی صلاحیتوں کی بنا پر مشکل سے مشکل مضامین کو سہل اور دلچسپ بنا کر طلبہ کو پیش کرے۔ اکثر اساتذہ مناسب اور بہتر لسانی صلاحیتوں سے عاری ہونے کی وجہ سے مؤثر تدریس کی انجام دہی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک کامیاب اور مثالی استاد کے لیے لازمی ہے کہ وہ زبان کی فنی باریکیوں اور اس کی بنیادی مبادیات سے واقف ہوں، تاکہ وہ طلبہ کو فوری اکتساب کے عمل کی جانب راغب کر سکیں۔ سبق کی کامیاب منصوبہ بندی اور تدریس کے لیے ضروری ہے کہ معلم طلبہ کی ذہنی صلاحیت و استعداد کا خیال رکھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخاطب کی ذہنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کو نصیحت فرماتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ اس زمانے میں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ نفس مضمون کو وضاحت حاصل ہو۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بہت زیادہ گناہوں میں گرفتار ہوں اور میرا ان سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں صرف ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ان سے سچ بولنے کا وعدہ لیا اور ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ صحابی رسول نے جب جھوٹ سے اعراض کر لیا تو باقی خرابیاں از خود ختم ہو گئیں۔ ایک معلم کو چاہیے کہ وہ درس و تدریس کے دوران طلبہ کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کو پیش نظر رکھے اور تدریسی عمل کو حکمت و دانائی سے متصف کرے۔ ایک کامیاب استاد اپنی تدریس کو مثالوں کے ذریعے دلکش اور دلچسپ بناتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اکثر مثالوں کے ذریعے تعلیم دیتے تھے۔ ایک کامیاب استاد اپنی تدریس کو مثالوں کے ذریعے دلکش اور دلچسپ بناتا ہے۔ کار نبوت سے وابستہ افراد یعنی کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے سوالات کا تحمل سے سامنا کریں اور بہت ہی تحمل، صبر، دانش مندی سے طلبہ کے سوالات کے جوابات دیں۔ دعوے داران علوم نبوت کو چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی تدریسی اور تعلیمی کاج میں بروئے کار لائیں اور طلبہ کے اوٹ پٹانگ اور معصوم سوالات پر مشتعل نہ ہوں اور ان کو تشدد اور تمسخر کا نشانہ نہ بنائیں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور طلبہ کی صحیح رہبری کریں اور دل آزاری سے اجتناب کریں۔ دل آزاری سے پرہیز لازمی ہے، کیونکہ دل آزاری کے باعث طلبہ ڈھیٹ اور گستاخ بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی بات یا کسی کا کوئی فعل ناگوار گزرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناگوار بات کہنے والے شخص کا نام لیے بغیر فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں، اور فرماتے کہ وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے اگر یہ کام چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل سے اساتذہ کو درس ملتا ہے کہ وہ ناگوار حالات و واقعات پر براہ راست تنقید سے پرہیز کریں اور سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں بالواسطہ نصیحت کریں۔ ایک کامیاب معلم طلبہ میں نہ صرف حصول علم کا شوق پیدا کرتا ہے بلکہ درس سے پہلے طلبہ کو حصول علم کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے۔ درس کے درمیان مختصر وقفہ بھی دیں تاکہ طلبہ بوریت اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب و دلچسپی کے لیے تعلیم سے قبل مختلف سوالات کے ذریعے مناسب ماحول اور فضا پیدا کرتے تھے۔ مثلا مفلس کون ہے یا پہلوان کون ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے جو بہت ہی مبارک ہے وغیرہ۔ ان تعلیمات کی روشنی معلوم ہوتا ہے کہ معلم اپنے درس سے قبل تعلیمی ماحول و فضا کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ میں محرک پیدا کرے اور ان کو ترغیب دیں، پھر درس تدریس کا آغاز کریں۔ بیشتر ماہرین تعلیم اس نظریے کے قائل ہیں کہ بغیر ترغیب محرکہ پیدا کیے مؤثر تدریس ناممکن ہے۔ اساتذہ چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے بڑی بڑی حقیقتوں سے طلبہ کو روشناس کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے لازمی ہے
کہ وہ فکر و تدبر سے لیس ہوں اور طلبہ میں بھی اس کو فروغ دیں۔ وہ علم لا حاصل ہے جو فکر و تدبر کو پروان نہ چڑھا سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدرت کی کارگری پر غور و فکر کرنے اور اس کی حکمت پر تدبر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھڑی کا تفکر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک عالم کو ایک عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں کے چاند کو دیگر ستاروں پر ایک فقی شیطان کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی روشنی میں اساتذہ طلبہ میں غور و فکر کو پروان چڑھائیں، کیونکہ فکر و تدبر ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے کائنات کے اسرار کو فاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک کامیاب معلم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علم و عمل میں موافقت ہو۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، عمل صالح کے بغیر ایمان مؤثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں اور جو بھی پند و نصیحت کرے اس پر پہلے خود عمل کرے تاکہ نصیحت تاثیر سے خالی نہ ہو۔ علم و عمل اور قول و فعل کا تضاد انسان کے لیے بڑی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ آج دنیا اسی کی وجہ سے تخریب اور تباہی کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ انسان نے جدید علوم کے سہارے آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑنا اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن ایک انسان کی طرح بامروت اور اخلاقی زندگی گزارنے سے عاجز ہے۔ درس تدریس سے وابستہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوم نافع کی طلبہ کو ترغیب دیں، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ علم جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے وہ غیر مدفون خزانے کی مانند ہے۔ علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کی خوشنودی کا خوبر کر دے اور شریعت کا تابع بنانے کے ساتھ رضائے الہی کے مطابق اس کو انسانی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ غیر نافع علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو صرف مادی خواہشات کا پرستار بنا دے، دین سے بیزار کر دے اور خود غرضی کا عادی کر دے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بحیثیت معلم انسانیت پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت کے 4 فرائض بیان کیے ہیں، جس میں تزکیہ نفس بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے عمل عالم کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جو لوگوں کو روشنی تو دیتا ہے لیکن خود اندھیرے میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں سے حشر کے میدان میں جو 5 سوالات پوچھے جائیں گے، ان میں علم پر عمل سے متعلق سوال بھی ہوگا۔ انسان نے اپنے علم پر کس حد تک عمل کیا، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا۔ سیرت طیبہ اساتذہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عملی نمونے کے اعلیٰ مثال پیش کریں، عفو درگزر سے کام لیں، طلبہ میں اولو العزمی حوصلہ مندی کو پروان چڑھائیں، عجز و انکساری سے کام لیں اور اس کی تعلیم دیں۔ درس و تدریس کو مخصوص نہ کریں بلکہ اس کے فیوز کو عام کریں۔ طلبہ میں ڈر، خوف، گھٹن کی کیفیت کا سدباب کریں، طلبہ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دیں۔ سیرت طیبہ کے ان معلمانہ اور صاف عقیدت سے اساتذہ متصف ہو کر نہ صرف اپنے فن میں کمال پیدا کر سکتے ہیں بلکہ مجروح انسانی غموں کا مداوع بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل عصری تعلیمی اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ تدریس میں درسگاہ کی ملازمت نہیں کہ آدمی تکمیل ضرورت کے لیے کچھ تنخواہ لے لے اور بے غرضی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھائے، بلکہ تدریس ایک ایسی تجارت بن گئی ہے کہ جن کے لیے کسی سرمایہ اور دکان کی ضرورت نہیں۔ اساتذہ تاجر ہیں اور طلبہ گاہک۔ اساتذہ اسکولوں اور کالجوں میں قصداً غیر معیاری اسباق دیتے ہیں اور اسباق کو تش نہ رکھتے ہیں تاکہ طلبہ ان سے ٹیوشن پڑھیں اور کم وقت کی زیادہ قیمت ادا کرنے پر آمادہ ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دانشگاہوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی شایان شان نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسی شرمناک بات ہے کہ شریف النفس لوگوں کے لیے اس کا تذکرہ بھی گراں خاطر ہے۔ ایک ایسا مقدس رشتہ جو مکمل طور پر بے غرضی پر مبنی تھا، جو ایک دوسرے سے بے لوث محبت، بے پناہ شفقت کا متقاضی ہے اور جو تعلیم گاہیں انسانیت، محبت اور فرشناسی کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہیں، وہ ان سے ایسی بد اخلاقی، حرص کا سبق ملے گا۔ پھر کون سی جگہ ہوگی جہاں انسان کو انسانیت کا سبق مل سکے گا؟ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مضمون پر مناسب محنت کرتا ہو اور اس کے مطالعہ و تحقیق میں ارتقاء و تسلسل ہو کہ اس کے بغیر وہ اپنے طلبہ کو کماکو فیض یاب نہیں کر سکتا۔ وہ اوقات درس کا پابند ہو اور اپنے وقت کو طلبہ کی امانت تصور کرتا ہو۔ قرآن مجید نے کم ناپنے تولنے کی بڑی مذمت فرمائی ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ناپ تول کمی میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ وہ ملازمت کے اوقات میں سے کوئی ایسا اپنی ضرورت میں مفوضہ کام کے علاوہ کسی اور کام میں خرچ کرے۔ یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے اور ان اوقات کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں۔ اساتذہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلبہ کی نفسیات کا شعور رکھتے ہوں اور عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ طالب علم کے ساتھ اہانت میں سلوک کرنا اور اس کی تذلیل کے درپے ہونا نہایت اچھی بات ہے اور کسی بھی طرح استاد کے شایان شان نہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि वो किसी गलती पर टोकना होता तो तन्हाई में तवज्जो दिलाते, और अगर मुतअद्दिद अफराद को उस गलती में मुब्तला देखते तो मजमा आम में किसी का नाम लिए बगैर मुबहम अंदाज में तवज्जो दिलाते, क्योंकि मकसूद इस्लाह है न कि इंतकाम। ऐसा भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बाज़ लोगों ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर पानी बहाने का हुक्म दिया और किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मोहब्बत के साथ समझाने पर इक्तफा फरमाया। बाद तलबा बाजार शरपसंद होते हैं, लेकिन उनको तन्हाई में बुलाकर उनकी तफहीम की जाए और उनकी जहानत को तखरीबी कामों के बजाय तामीरी कामों की तरफ मोड़ दिए जाए तो बआसानी उनकी इस्लाह हो जाती है और वो कौम के लिए एक मुखलस अनसर साबित हो सकते हैं। असातिज़ा के लिए इल्मी लियाकत के साथ साथ अखलाकी अक़दार भी नहायत ज़रूरी वसफ़ है। उस्ताद को इतना बावकार होना चाहिए कि उसकी एक निगाह दुरुस्त से तलबा सहम जाए, और असातिज़ा खुद अखलाकी पस्ती में मुबतला हो, तलबा से सती गुफ्तगू करते हों और उनके सामने फोश हंसी मजाक किया करते हों, उनके किरदार को शक व शुबह की नज़र से देखा जाता हो और उनकी ज़बान और बयान से वक्तन फ़वक्तन सोकियानापन और फोड़पन का इजहार होता हो, तो वजह तौर पर तलबा उनको अपना बेतकल्लफ दोस्त समझते हैं और उस्ताद का दर्जा नहीं देते, क्योंकि ये एक फितरी बात है कि इंसान खुद कितना भी बुरा हो, वो अपने बुजुर्गों को उससे मावरात देखना चाहता है। ये एक हकीकत है कि समाज और कौम की तामीर में असातिज़ा का बड़ा रोल है। वो न सिर्फ तलबा को बल्कि समाज के लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन इसी कदर ज़रूरी यह भी है कि वो अपने मकाम को पहचाने और जैसे वो अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने में ज़रा भी कोताही नहीं बरतते, इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर वो अपने फ़रائज़ वाजिबात पर भी अच्छी निगाह रखें और ख़ुद एहतसाबी से गाफिल ना हो। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ीद वाक़यात इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 61 में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीरत मुतारा पढ़ने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।